پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله
آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوا یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کے نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے خلیفہ مولانا بدر القادری صاحب کا یہ شعر، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آئیے اس شعر کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار کے ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ. اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ
بازی میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پوری کب آرزو مدینے کی شاہ خیر الانام ہوتی ہے، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان المبارک شریف سن 1435 سن ہجری کی 12ویں مبارک شب کی برکت الحمدللہ ہم پاکستان میں حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں رمضان شریف کی دوسری تاریخیں ہو سکتی ہیں، ہمارے پاکستان میں 12ویں شب الحمدللہ ہمیں نصیب ہے، اور مدنی چینل کا مقبول عام اور فیض عام جاری کرنے والا
انتہائی قیمتی سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس کی تیاریوں میں آپ کو شیئر کرنے کا بھی سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کرم ہے الحمدللہ. اس شیئرنگ میں جہاں ہم مدنی مذاکرے کی تیاریاں شیئر کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ پریویلیج بھی ملتا ہے, یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدّ اللہ العالی کے بھی ملفوظات حکیمانہ, ان سے بھی ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے. اور مختلف ڈومینز میں مختلف ایریاز سے متعلق مدنی پھول جو چن چن کر یہ لاتے ہیں, تو اس مبارک شب کی مبارک ماہ کی مبارک شبوں میں یہ ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں. اور جو خوش نصیب ہیں, قدر کرنے والے ہیں, موتیوں کو پہچاننے والے ہیں, وہ ان موتیوں کی اور پھر جو ان کے شیخ ہیں, ان کے جو پیر ہیں امیر اہل سنت, ان کے لوٹانے والے جو موتی ہیں ان سے اپنا دامن بھرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر تیار رہتے ہیں. آئیے آپ کی خدمت میں آج کا مدنی پھول میں پیش کرتا ہوں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے المنبات شریف سے لکھتے ہیں, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رائگاں ترین 10 چیزیں ہیں. رائگاں ترین 10 چیزیں ہیں. نمبر 1, وہ عالم دین کے جس سے سوال نہ کیا جائے, وہ علم کے جس پر عمل نہ کیا جائے, وہ درست رائے کے جس سے قبول نہ کیا جائے. یہ تو ہو گئی 3. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. وہ ہتھیار کے جسے استعمال نہ کیا جائے, وہ مسجد کہ جس میں نماز نہ ادا کی جائے, وہ مصحف شریف کے جس سے پڑھا نہ جائے. یہ اگلی 3 ہو گئی. وہ مال کے جسے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے, وہ گھوڑا جس پر سوار نہ ہوا جائے. نمبر 9, زہد و ترک دنیا کی وہ معلومات اللہ جو ایسے شخص کے پیٹ میں ہوں کہ جو دنیا کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو. اور 9 ہو گئے, 3 کے سیٹ کر کے 3 سیٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے. 10ویں بات سماعت فرمائیے. ایسی طویل عمر کے جس میں سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا نہ کیا جائے. اتنی زبردست جلیل القدر شخصیت کے مبارک اور حکمت بھرے ان ملفوظات میں سے ہمارے لیے کتنا عبرت کا سامان ہے, اصلاح کا سامان ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس بہت سارے نسخے لکھے ہوئے ہیں, میڈیکل پرسکرپشن کی بک ہے یوں سمجھ لیجئے, اور وہ اسے ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس یہ ڈائریکٹری ہے, میرے پاس یہ ڈائریکٹری ہے, اس میں اتنی ساری دواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اتنی ساری نسخے لکھے ہوئے ہیں, اس بیماری کا بھی علاج ہے, اس بیماری کا بھی علاج ہے. دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے اور پھولے نہ سمائے, اور بیماری آ جائے تو بس وہ دیکھتا ہی رہے اور خوش ہی ہوتا رہے. تو ہمیں معلوم ہو کہ نماز اور جماعت کی اہمیت کیا ہے, مگر نماز اور جماعت کی طرف عملی طور پر جو نہ جانے والا ہے تو کس قدر افسوس ہے اس پر, اور وہ کتنا نادانی کا کام کر رہا ہے. تو علم اس کے پاس اہمیت کا تو ہے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے, اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور مجھ پر یہ فرائض اور واجبات ہیں, لیکن عملی طور پر وہ اس کا قلب جو ہے اس طرف راغب نہیں ہے. تو اس کی مثال گویا یوں ہی سمجھ لیجئے کہ نسخے تو اس کے پاس ہیں, اس کے پاس وہ ڈائریکٹریز تو بھری ہوئی ہیں, پرسکرپشنز تو اس کے پاس ہیں, دوائیوں کے نام تو موجود ہیں, لیکن اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا تو اسے شفا کہاں سے ملے گی, اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں کہاں سے فعال ہو سکے گا. ایک تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین مدنی پھول ہے. پھر ہم یہ بھی غور کر لیں کہ قرآن شریف کس گھر میں نہیں ہوگا, کس کمرے میں شاید نہیں ہوگا. مصحف شریف ہوتا ہے, ہم بہت اہتمام سے لیتے بھی ہیں, خوبصورت سے خوبصورت جتنا بساط ہوتی ہے لینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. جتنی لینے میں کوشش کی جاتی ہے, جہیز دینے کے موقع پر جو اہتمام کیا جاتا ہے, تو کیا جہیز دینے کے موقع پر جسے جہیز دیا جا رہا ہے اسے پڑھنے, اسے تلاوت کرنے کے لیے بھی وہی اہتمام وقت مناسب پر کرنے کی ترکیب ہماری عادت میں شامل رہی ہے, یا اس معاملے میں ہم سستی کا شکار رہے ہیں؟
یہ ہمیں خود ہی اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ مصحف شریف ہمارے گھر میں ہے تو اس میں تلاوت کلام پاک کا معمول ہمارا کتنا ہے. اور جب میرے جیسے اور لوگوں کا، بڑی عمر کے لوگوں کا جتنا معمول ہے، جو ہماری پریکٹس ہے ڈے ٹو ڈے، جو ہمارا اسٹائل ہے، جو چورز کی تقسیم ہے یعنی کاموں کی تقسیم ہے، ہمارا دن بھر کا جو جدول ہے، اس میں تلاوت کلام پاک کا جتنا حصہ ہے، عادات و انداز کے اعتبار سے ہمارے آنے والی نسلوں پر، جو چھوٹے بچے گھر میں کلکاریاں مارتے گھوم رہے ہیں، یہ اس پر کتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور ہماری آنے والی جنریشن کتنا تلاوت کلام پاک کرنے کی ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اپنے طرز عمل کی بنیاد پر جو ہم عملاً درس دے رہے ہیں. یہ بھی ایک کوشچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مصحف شریف ہونا بے شک بہت برکت کا، فضیلت کا باعث ہے، مگر اس کی تلاوت کلام پاک کرنا، اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ ہونا، اور اس کے لیے عملی طور پر ہمیں ایکٹیویٹ ہونا، فعال ہونا، عملی کوششیں کرنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مال ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا توفیق مل رہی ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یا دل پر بھاری پڑ جاتا ہے. اور جب پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، مسجد میں چندہ ہی طلب کر لیا جائے، تو ہم اگر ہاتھ چلا بھی جائے والیٹ کی طرف، پرس کی طرف، پیسوں کی طرف، تو اس میں سے سب سے چھوٹا نوٹ تلاشتے ہیں، پھر سب سے چھوٹے نوٹ میں سے بھی سب سے بوسیدہ نوٹ تلاشتے ہیں، اور پھر وہ ہم دیتے ہیں. تو کیا یہ ہماری راہ خدا میں خرچ کرنے کی رغبت کی نشانی ہے، یا کسی اور طرف یہ کسی اور چیز کی نشانی؟ یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے. تو اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری آمدنی ہے اس کا کتنا پروپورشن ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری نیتوں کا کیا حال ہے. دنیا کی بے رغبتی کے بیانات ہم سن لیں، بزرگان دین کی نصیحتیں ہمیں معلوم ہوں، اور اللہ والوں کی صحبت جب ہمیں میسر آئے تو ہمیں یہ مدنی پھول ملتے ہوں، مگر یہ معلومات ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے ترک کرنے پر ہمارا دل تیار نہ ہو، ذہن بنتا نہ ہو، اور دنیا کی محبت اور لالچ ہمارے دل کو کھینچے چلی جاتی ہو، تو غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب تو ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے نا. تو یہ علاج کرنے سے ہی ہوگا. ہمیں دنیا کی حرص کا، دنیا کی محبت کا علاج عملی طور پر کرنا ہوگا. اور کیا ہم نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے والا مدنی پھول جو ہے وہ ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے؟ یہ ہم غور کر لیں، اور اے کاش کہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی ہمارے ذہن میں بس جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی کی قیمتی ترین نعمت ہمیں دی ہے، تو اس خزانے سے، اس سرمایے سے ہم آخرت کا خوب نفع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو چلیں آگے چلتے ہیں. میرا حسن ظن ہے اور قیاس ہے کہ آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ نگران شورا آج ہمارے کیا مدنی پھول لے کر آئے ہیں. مجھے خود بھی آج تجسس ہے کہ آج کون سا بزرگان دین میں سے کن مبارک ہستی کی سیرت ہوگی، کون سی ڈائمنشن میں بات ہوگی، کیا سکھائیں گے. تو چلیں آپ کا تجسس بھی دور کر دیں گے. پہلے یہ آپ کو عرض کرتا چلوں، آج بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں ہمارے پاس اسلامی بھائی ہیں جھنڈا والا، ضلع بکھر، پاک مظہری کا پینا. یہ تو او بی وین والے اسلامی بھائی ہیں، ان کو تو دکھائی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ، مرحبا، وبرکاتہ. اہلن مرحبن. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ علی کل حال. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے. یہ ارشاد فرمائیے، مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آمین آمین. فیض
جاری اور ساری ہے. اوبی وین آپ کے یہاں بھی آ گئی ہے. یقیناً میرا حسن ظن ہے کہ آپ لوگ بہت موٹیویٹڈ ہوں گے اور ایک مخصوص خوشی محسوس کر رہے ہوں گے. مدنی مذاکرے میں آج آپ کی خصوصی شرکت ہے. تو کیا اپڈیٹس ہیں, کیا تیاریاں ہیں, اور اسلامی بھائیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ امید ہے کہ تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد غلغلہ مچا ہوگا, اسلامی بھائیوں نے دھوم ڈالی ہوگی, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ آپ کی جو منتخب کردہ جگہ ہے یہ کھچا کھچ بھر جائے گی. جی انشاءاللہ عز و جل اس دیہاتی علاقوں میں پہلی مرتبہ یہ اوبی وین اجتماع کی ترکیب ہو رہی ہے, اور ارے واہ الحمدللہ بھائی واہ. اطراف میں کافی جذبہ ہے, اور اس جذبے میں الحمدللہ اسلامی بھائی الحمدللہ کثیر تعداد جو ہے وہ اس میں لے کر آ رہے ہیں, ماشاء اور اللہ. کئی قافلے اسلامی بھائی جو ہیں نا وہ اپنے علاقوں سے چل چکے ہیں اور راستے میں ہیں الحمدللہ, کچھ پہنچ چکے ہیں ارے الحمدللہ. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موقع لگے گا تو انشاءاللہ ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ آپ نے جو جذبہ اور جوش کی جو کیفیت کا جو آپ نے جذبات ہم سے شیئر کیے ہیں, مسرت ہوئی ہے اسے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام چونکہ وہ تو کریا کریا, شہر شہر, ڈگر ڈگر, نگر نگر, تو مدنی چینل بھی یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں جو ہے اس کی کوریج پہنچ جاتی ہے. اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدنی چینل کی اوبی وین آپ کے علاقے میں جو ہے پہلی مرتبہ آئی ہے, تو یوں آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے, آپ کے جذبات بھی ماشاءاللہ عروج پر ہوں گے اور انوکھے بھی ہوں گے, آپ کے لیے اچھوتے بھی ہوں گے. آپ آخر تک رہنے کی نیت کر لیجئے. مدنی قافلوں کی کیا دھوم ڈال رہے ہیں آپ, اس کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ شیئر کر لیجئے. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے انشاءاللہ ہمارے ڈویژنوں سے, شہروں سے الحمدللہ جی. اسلامی بھائی یہاں حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اور اس خوشی میں انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں مدنی قافلوں کا بھرپور تحفہ پیش کریں گے ارے انشاءاللہ. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. آج بھی 30ویں شب کو بھی انشاءاللہ, یعنی چاند رات کو بھی, اور عید والے دن بھی, تینوں دنوں میں ایکسپیکٹیشنز رکھیں. انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. اعتکاف کے حوالے سے کیا پروگریس رہی باب المدینہ کے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں 30 دن کے اعتکاف کے لحاظ سے؟ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ بھی ہماری کابینہ سے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں, ماشاء اور الحمدللہ اللہ. ہماری کابینہ سے الحمدللہ خود بھی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے, اور الحمدللہ بہت جذبے میں اسلام بھی, اور پہلی مرتبہ 30 دن کا اعتکاف ہوا ہے فیضان مرشد سے, ارے واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, ماشاء اور اللہ. مرشد کی نگاہوں سے الحمدللہ اعتکاف کی الحمدللہ خوشیاں اسلام بھائیوں کو ملی ہیں, اور اس کی برکت سے الحمدللہ کافی علاقے میں کام جو ہے نا وہ الحمدللہ بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. وہ میں نے یہ نیک شگون لیا ہے اس موقع آمین پر, آمین. ماشاء اللہ بزرگ تشریف لائے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں, آپ کے علاقے کے, آپ کے جذبات میں, اسلامی بھائیوں کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے. ہمیں بھی خوب خوب دین کا کام استقامت, اخلاص, تیزی کے ساتھ کرنے کی اللہم توفیق عطا آمین. فرمائے. مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کی آخری دم تک نیت کر لیجئے. دعاؤں سے نواز دیجئے اسلامی بھائیوں کو. السلام علیکم انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے اور ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ سے تفصیلات تو ہمارے غلام رسول بھائی لے چکے. اب ہم دوسرا شہر کون سا ہے؟ دوسرا شہر جی رحیم یار خان, رحیم یار خان کی طرف چلیں. عباسیہ ٹاؤن, رحیم یار خان. عباسیہ ٹاؤن, جی, رحیم یار فیضان خان. مدینہ انشاءاللہ. جی لبیک. ان سے بھی آپ ہی لے لیں جو کچھ لے رہے تھے. اللہ اللہ اللہ. نہیں, یہ تو میرے خیال میں انہوں نے کافی, ان کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا, تو ان سے بھی لینے کا شوق ہے اور آپ سے بھی لینے کا شوق ہو رہا ہے. جی شوق کے لیے ٹائم چاہیے نا, ٹھیک. شوق پورا کرنے کے لیے. جلدی جلدی ارشاد فرمائیے کہ قافلوں کی کیا پروگریس ہے, اسلامی بھائیوں کے آنے کی کیا ترکیب ہے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مدنی قافلوں کے حوالے سے کیا غلغلہ ہے آپ کے علاقے میں. الحمدللہ عز و جل آج کے مدنی مذاکرے کے اجتماع میں بھرپور تیاری کی گئی ہے.
ذیلی حلقوں سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل 30 ذیلی حلقہ ہم نے طے کیا تھا کہ 12 اسلامی بھائی تشریف لائیں گے انشاءاللہ عز و جل بھرپور انداز میں پوری کابینہ میں اس کی جو ہے نا تشہیر کی گئی ہے انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ کثیر اسلامی بھائی آج یہاں عباسیہ ٹاؤن میں جو مدنی مذاکرہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں گے ماشاءاللہ. اور واٹ اباؤٹ مدنی قافلے؟ انگلش. الحمدللہ عز و جل ہمارے ہاشمی کابینہ سے 263 اسلامی بھائی باب المدینہ باپا کی بارگاہ میں 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ عز و جل عباسیہ ٹاؤن فیضان مدینہ میں بھی 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. یہاں تقریباً 41 اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ عز و جل 10 روزہ اعتکاف ہاشمی کابینہ کی 12 ڈویژنوں میں انشاءاللہ عز و جل ہوگا اور چاند رات میں انشاءاللہ عز و جل کثیر مدنی قافلے جو ہے ان 10 روزہ جو اعتکاف ہے اس سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مدنی قافلے سفر فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جملہ اسلامی بھائیوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, خوب آمین، برکتیں آمین. عطا فرمائے آپ کی کوششوں میں, آمین. محنتوں میں. اور مدنی چینل کی ناظرین کی بارگاہ میں یہ بھی التجا ہے, دیکھ لیجئے مدنی مذاکرے کا یہ فیض ہے کہ جہاں جہاں خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے وہاں وہاں اس کی برکت سے کیسی کیسی اور اس کی سیکوینشلز اور کانسیکوینشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نتائج میں کیسے کیسے اور بھی ایسے کام ہونے لگتے ہیں کہ جن سے دین کے کاموں کو اور تقویت ملتی ہے. آپ آخر تک رہنے کی نیت کر لیجئے, اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کی نیتیں کر لیجئے اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ نگران شورا کے جو مدنی پھول ہیں انہیں بھی سننے کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر ان کے جو انہیں مدنی پھول دیتے ہیں, ان کے جو شیخ ہیں, ان سے بھی ان کے بھی موتیوں سے دامن بھرنے کی نیت کرتے ہیں. آج قبلہ پہلے تو یہ سنائیے طبیعت مبارکہ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کی الحمدللہ سیٹ ہو گئی, بہتری کی طرف ہے. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دے. یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کتاب کا تعارف پہلے دیتے ہیں. پہلا ہے جی لبیک لبیک. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ رہ جاتی ہے. آج نہیں کتاب اس کی خاص وجہ یہ کہ یہ پچھلے دنوں سے رہ جاتی ہے. ٹائٹل بھی نہیں ایسا اٹریکٹیو ہے اور ہیں بھی تو ماشاءاللہ. میں کہا رہنے نہیں چاہیے یہ. مدینہ مدینہ لبیک لبیک. تو جو بیچارے 2-4 سلسلوں سے رہ رہے ہیں ان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی رمضان 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 فیضان رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے اس میں تقریباً 200 کے آس پاس مستند حدیثیں نقل کی گئی ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ ایک بہت مشہور بزرگ ہمارے گزرے ہیں, حضرت سیدنا امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ امام طبرانی کا نام امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی نے سنا ہوگا. ان کی یہ کتاب ہے حسن اخلاق. تو یہ کتاب میں حسن اخلاق سے متعلق بہت کچھ مدنی پھول ہیں. پہلے میں کچھ بتا دوں کہ ان کا جو نام ہے سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کنیت ان کی ابو قاسم اور امام طبرانی کے نام سے ان کو شہرت ملی. یہ بڑے مشہور حدیث کی آتی ہیں. طبرانی شریف کی حدیث ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفر المظفر 260 سن ہجری میں تبریہ میں پیدا ہوئے. تو 260 سن ہجری کی ان کی ولادت کا یہ ملتا ہے تاریخ. جس طرح دیگر ہمارے بزرگان دین اساتذہ کا ایک فہرست رکھتے ہیں, تو اسی طرح ان کے بھی بہت بڑے بڑے اور اہم اساتذہ ہیں. اس میں امام ابو نعیم اصفہانی قدس سر نورانی, یعنی امام 1000 سے زائد ان کے اساتذہ ہیں. تو امام طبرانی کے شاگرد رشید ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ آپ نے بے شمار اکابر علماء سے احادیث روایت کی.
اور ان میں بعض مشہور نام بھی ہیں، جی جی لیکن 1000 کے آس پاس تعداد بتائی جاتی ہے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد 1000 ہے، اور پھر بڑے بڑے جید اساتذہ بھی ان کی فہرست میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا ذکر تھا۔ البتہ انہوں نے یہ کتاب جو ہمیں عطا کی نا، ہمارے حسن اخلاق عموماً ہوتا ہے کہ جیسے یہ اٹھے، یہ ملے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، مسکراہٹ ہمارے چہرے پر آئی، اور یوں گرم جوشی تھی تھوڑی سی، وہ بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو یہ اور سنائیے کیسے ہیں، تو یہ مطلب کہتے ہیں یار یہ بڑا حسن اخلاق کا اور مطلب ویل مینرز آدمی ہے۔ بہت پیارا ڈائمنشن۔ لیکن یہ حسن اخلاق کی ایک قسم ہے، اوکے، اٹس ناٹ اے کمپلیٹلی کمپلیٹ پکچر نہیں ہے۔ پکچر نہیں ہے۔ حسن اخلاق کو انگلش میں کیا بولیں گے ہم؟ اس نے آپ کو ویل مینرز، ویل مینرز کہیں گے، جی اور یہاں ہم اسلامک مینرز کا نام دیتے ہیں، ویل جی۔ اسلامک مینرز۔ جی جی تو یہ مکمل یہ اس کی قسم ہے، یعنی اس کتاب کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حسن اخلاق میں کن کن عنوانات کو لیا گیا۔ ماشاء اللہ، یعنی یہ ہمارا بہت vision امپورٹنٹ ہے، یقین vision مانیے ماشاء اللہ بہت بڑا مطلب کہ اس میں ہمارا ذہن کھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے یہ حسن اخلاق کے متعلق ایک کتاب ہے ہمارے سامنے، جی جی یہ 23 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل 30 only 23 23 اونلی 23 اور 200 حدیثیں۔ 200 حدیثیں اور پیجز اس کے آلموسٹ 99 ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب حسن اخلاق کی اگر ہم اس میں پہلے تو حسن اخلاق کی فضیلت لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے مطلقاً حسن اخلاق کی فضیلت ہے۔ جی۔ اب حسن اخلاق کی تفصیل دیکھیے، اب میں آپ جی۔ مدنی چینل ناظرین میں آپ کو نرم مزاجی، عاجزی، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، یہ ایک جو آپ یہ الگ الگ جو عام چلیں۔ طور پہ جنرل کانسیپٹ ہوتا ہاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب صبر و سخاوت، لوگوں سے درگزر کرنا، معافی، ماشاء اللہ۔ اچھا دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینے سے بچنے کو بھی اس میں شمار کیا گیا، اللہ نصیب کرے۔ لوگوں میں صلح کروانا، کیا بات ہے۔ تو ظالم کو ظلم سے روکنا بھی حسن اخلاق میں۔ ارے واہ واہ۔ اچھا کمزوروں کی کفالت کرنا، اچھے اعمال کرنے کے متعلق، جی اسی طرح لوگوں سے محبت کرنا، ماشاء اللہ علماء کے لیے مجلس کشادہ کرنا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ مسلمان بھائی کو تکیہ پیش کرنا، کھانا کھلانا، لباس پہنانا، ہمسائے کے حقوق، اور نہ جانے کتنی ہی چیزیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میں دعوت دوں گا کہ اس کتاب کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں اور اس میں موجود حدیثوں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ البتہ یہ کہ تھوڑا وقت نکال کر پڑھیے، تسلی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد خود بخود سامنے آئیں گے۔ اب مجھے اس بات سے تھوڑی سی وہ حیا آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں بغیر کو حدیث بیان کرے اس کتاب کو بند کر دوں۔ اللہ اللہ، یہ تھوڑا سا وہ دل میں تھا ایک۔ دل میں آ رہا تھا، لہذا ایک حدیث سناتا ہوں۔ جی مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن اخلاق کی اس میں سے فضیلت ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جی جی پھر فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حدیث میں کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب اللہ کرے کہ ہم اس حسن اخلاق والی کتاب کو لینے اور پڑھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، ہم ان کو پہلے سوال جواب ہو جائیں، جی اس کے بعد موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی سیرت کو بھی لے لیں گے۔ کو بھی ٹھیک لے ہے۔ لیں گے۔ چلیں جی، پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دارالفتہ اہل سنت کا جواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔
फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व मरहबन व सहलन। माशाल्लाह, आपको मरहबा। आप भी 2 दिन के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली है। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, सवाल आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। जी जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद वहीद अत्तारी, मेरान टाउन, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बात कर रहा हूँ। चंदा हम लोग लेते हैं मस्जिद के लिए चंदा लेते हैं। फिनाए मस्जिद में फितरे का चंदा क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मुफ्ती साहब। फितरे का जो फितरे की जो रकम होती है, ये फितरे की जो मालियत होती है, ये सदकाए वाजिबा में से है। तो सदकाए वाजिबा के वही मसारिफ हैं जो मसारिफ ज़कात के हैं, लिहाजा मस्जिद पर इसको सर्फ नहीं कर सकते। जी, दूसरा सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फरीद अहमद है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। मसला ये है कि ज़कात 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने पर लगती है। पूछना ये है कि अगर 1 तोला सोना होगा तो 52 तोला चांदी के माल से ज़्यादा 1 तोला सोना आज के रेट में है, तो 1 तोला सोना रखने वाला भी ज़कात देगा या नहीं? बड़ी मेहरबानी। ओके। जी मुफ्ती साहब। जो इन्होंने बात बयान की वो अपनी जगह दुरुस्त है कि ज़कात का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना है, चांदी का जो निसाब है 52 तोला जो चांदी है वो निसाब है। ये इस मसाइल का एक रुख और एक पहलू है जी। लेकिन दूसरी जानिब से एक और पहलू भी है। वो ये है कि जब मिसाल के तौर पर 3 बुनियादी निसाब बनते हैं, सोना चांदी, सोना हो गया, चांदी हो गया और माले तिजारत, ये 3 चीजें इस तरह से सोना चांदी के हुक्म है। तो और अब चांदी का एक निसाब है 52.5 तोला चांदी, सोने का एक निसाब है 7.5 तोला सोना, और जो माले तिजारत है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। करेंसी जो आजकल पाई जा रही है कागजी करेंसी, वो भी 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। तो अब अगर कोई भी निसाब कम हो, मिसाल के तौर पर सोना पूरा नहीं है, चांदी पूरी नहीं है, मतलब 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोला चांदी नहीं है, माले तिजारत जो है वो पूरा नहीं है, तो फिर दूसरा रुख ये है इन मसाइल का कि जो निसाब कम है उनको आपस में मिलाया जाता है। तो निसाब कम होने की सूरत में चांदी हो, माले तिजारत हो, करेंसी हो, सोना हो, इनको दूसरे निसाब से मिलाएंगे। मिसाल के तौर पर सोना 1 तोला ही है, लेकिन साथ में जो है वो कैश भी है। अब कैश और सोने को मिलाकर देखेंगे, हाजत असलिया से जायद, कर्ज से जायद, तो अगर ये मिलाने पर 52.5 तोला चांदी की मालियत या उससे जायद हो जाता है जी जी। तो फिर पर ज़कात होगी। ओके, ठीक है। यानी मुफ्ती साहब तीनों की वैल्यूज को मिलाया जाएगा ना, सिंपली स्पीकिंग। जब ये निसाब जो है वो कम होंगे तो फिर इनको आपस में मिलाया जाता है। ठीक है। फिर क्या? फिर उसके सुन्नत के अंदर एक पूरा बाब है, जी जी। उस चैप्टर के अंदर ऐसे ही मसाइल हैं कि जहाँ निसाब को मिलाया गया है। ठीक है। तो निसाब को मिलाना जो है इसकी अपनी थिंकिंग है, अपनी एक समझ लीजिए कि थ्योरी है, और ये मसाइल हुआ जिनकी तरफ लोगों की आमतौर पर तवज्जो नहीं होती। ठीक है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुफ्ती साहब प्लीज। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास ना ये बैंक है, उसमें 1 लाख के पीछे 1000 या 1100 रुपए वो देते हैं बचत हर महीने में। तो ये पता करना चाहता हूँ कि वो जायज़ है या सूद की सूरत में हम लेते हैं? जी मुफ्ती साहब प्लीज।
बिलाशुबा ये नाजायज है, सूदी मामला है। अल्लाह और कारोबार के अंदर जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि रकम फिक्स कर दी जाए। कारोबार जो है नफा नुकसान की बुनियाद पर होता है। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं मुदारबत के नाम पर, जो है ना वो सादा लोगों को लूटा जा रहा है मुदारबत के नाम पर। तो मुदारबत के नाम पर भी करते हैं, सूद के नाम पर भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको जो है वो दीन का लेवल नहीं चढ़ाते। तो मेरा लिए जो है ना सूरज बयान की ये सूदी मामला है, इससे इज्तनाब करना जरूरी है। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुफ्ती साहब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद राहिल कराची से। मालूम ये करना है कि क्या जिस तरीके से हर मर्द पर सुन्नत मुअक्कदा तरावी पढ़ना जरूरी है, क्या इसी तरीके से औरत पर भी पढ़ना जरूरी है? फौरन औरत पर भी पढ़ना जरूरी है। जी मुफ्ती साहब, तरावी का जो हुक्म मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए है। बस फर्क इतना है कि मर्द जो है उनके लिए जमात मतलब के जमात जो है सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है। औरतों पर जो जमात की ताकीद है वो नहीं है, औरतें अपने घर में पढ़ेंगी। नफ्स तरावी का जो हुक्म है यानी इसका जो पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें दोनों बराबर है, मर्द हो खा औरतें हो, दोनों को पढ़नी है। माशाल्लाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ क्योंकि आमतौर पर इस्लामी बहनों के अंदर इतनी तरावी का तो होगा, इस्लामी बहनें तो ज्यादा मेरा ख्याल है मर्दों के मुकाबले में इबादत करती है ना। क्या लगता है मुफ्ती साहब? ख़वातीन इस्लामी रमजान में ज़ौक़ होता है वैसे, कुरान पाक भी जो ना ख़वातीन काफी पढ़ती हैं और ज़ौक़ तो होता है रमजान में। नॉर्मली भी गालिबन कह सकते हैं कि घर में भी मर्दों के मुकाबले में गालिबन औरतों में नमाज और ये सूरतें और कुरान की तिलावत वगैरह पढ़ने का रुझान गालिबन मर्द के मुकाबले में शायद ज्यादा होता है। कहीं कहीं डिफरेंस आता होगा। मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन या जो मुझे सुनने से और मुशाहिदे से जो पता चला है, जनरली स्पीकिंग ये बात जो आप फरमा रही हैं ये ट्रेंड ठीक है। तरावी के मामले में मेरी जो मालूमात हैं वो ये हैं कि वो ये नहीं, वो मर्दों के हवाले से जो है ना, तो औरतों को ये कि इन पर वाजिब नहीं, आपका मतलब ये है कि हम पर औरतों को ये गलत फहमी है जी कि हम पर कि इन पर सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, वाजिब में नहीं, गलत हो गया। पढ़ी तो बहुत नेक और परहेजगार समझ लेंगे, वरना कि इसको पढ़ना और एक सुन्नत मुअक्कदा ताकीद है, ये जहन शायद नहीं है। मुफ्ती साहब और सवाल बढ़ाएं आपकी तरफ? आपकी मर्जी है ना। जी जी नहीं बढ़ाते हैं इंशाल्लाह, एक आध सवाल और बढ़ा देते हैं। जी बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद हम्माद यूसुफ मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि कुछ लोग सुबह जब रोज़ा रखते हैं तो नियत के दौरान कहते हैं कि मैंने खास अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कल के रोज़े की नियत की, तो इसमें कल के कहना दुरुस्त है कि नहीं, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। दिलचस्प सवाल भी है और थोड़ा सा जो है वो मतलब कि दूसरे अंदाज में भी सवाल को लिया जाता है। असल में बात यह है कि क्योंकि जो फिक्र के मसाइल हैं वो अरबी ज़बान से ही मुंतकिल होते हैं और ज़बानों के अंदर, ठीक है। तो अब फतावा शामी जैसे है, फतावा शामी अरबी ज़बान में, जी जी, तो फतावा शामी के अंदर जो अल्फाज लिखे गए हैं कि जनाब कोई रात के वक्त दुआ मतलब कि अगर नियत करे तो वो ये अल्फाज कहेगा, और रमजान के जो रोज़ा है उसमें जवाल से पहले पहले तक नियत हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई शहरी खाकर सो गया या सोया ही नहीं, उसकी आंख ही नहीं खुली और वो आंख खुली 7-8 बजे, तो वो 7-8 बजे भी नियत कर सकता है कि मैं आज जो है वो रोजे से हूँ, और नियत ये करेगा कि शहरी के वक्त से लेकर मैं रोजे से हूँ। तो बात यह है कि अब वहाँ मसाइल बयान किए गए कि जब रात के वक्त यानी जब सूरज उफक पर नहीं फैलता तो शहरी के वक्त, शहरी का जो वक्त है वो रात ही का वक्त है, तो क्योंकि वो रात है और जो आने वाला है वो दिन है, तो फर्क तो है ना रात और दिन में, दोनों एक चीज तो नहीं होती। तो इस एतबार को सामने रखते हुए अहले लुगत ने इस कैफियत को गदन से ताबीर किया है। अब फतावा शामी कोई फारसी जबान में नहीं है, या फतावा आलमगीरी कोई फारसी जबान में नहीं है, और जो की किताबें हैं वो अरबी जबान में है, तो इसको गदन जो है अहले अरब ने इसको गदन की कैफियत से ताबीर किया है। तो फिर उर्दू जबान में भी यही जो है ना दुआएं लिख दी गई हैं,
اور فیضان رمضان کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے. اور فقہائے کرام نے دن کے وقت اگر نیت کرنی ہو تو وہاں الیوم کا لفظ لکھا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں. اچھا میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ دعا تو حدیث میں ہی نہیں ہے. کس نے کہا یہ حدیث ہے؟ ہم تو ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے دعا مانگنی ہو تو یہ الفاظ کہے جائیں. یہ فقہا کے الفاظ ہیں. جو سحری کی دعا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں, افطار کی دعا کے بارے میں نہیں. تو ایک تو یہ کہ فقہا کے الفاظ ہیں, دوسرا یہ کہ اس وقت رات ہوتی ہے اس لیے غدن کہہ دیتے ہیں. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. عربی محاورے کے اعتبار سے جملہ بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. یہ مفتی صاحب جب میں چھوٹا تھا نا مجھے یہ کنفیوز کرتا تھا. جب میں نے پہلی دفعہ جب یہ دعا اور ترجمہ پڑھی تھی, ترجمہ پڑھا تھا شعور کی عمر میں, تو یہ کویشچن مجھے بھی تنگ کرتا تھا کہ یار یہ تو ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ کل کی نیت کیوں کرے. یہ میرے خیال میں یہ اسلامی بھائی بھی مسکرا رہے ہیں شاید. مفتی صاحب غلام رسول بھائی بچپن سے سمجھدار ہیں. اللہ اکبر. شروع سے ہی آپ کو یوں ہو رہا ہے. آپ جتنے آپ سمجھدار ہیں اتنا میں نہیں, ورنہ یہ جملہ نہیں بولتا. میں رجوع کرتا ہوں. ایسا سمجھداری کا تعلق تو بچپن سے ہی ہوتا ہے نا. ہاں بچپن سے ہی ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بچپن سے آگے جا کے بھی تو بعد اوقات ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے. ہاں سمجھ بھی ہو جاتا ہے نا آگے جا کر, یہ بھی ہو جاتا ہے. سمجھدار بچہ آگے جا کے نہ سمجھ ہو جائے, نہ سمجھ آگے جا کے سمجھ. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. دعا کیجیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے اب سنتے ہیں. نہیں آج بھی تھوڑی سی ترتیب ہم اپنی آگے پیچھے بدلے دیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر والوں کو جو ہمارے معتکفین نے جو تاثرات بیان کیے ہیں. آئیے آپ کو ہم معتکفین کے تاثرات دکھاتے ہیں. فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بہت اللہ کے کرم نوازی ہے. بہت میرا دل لگا ادھر آ کے جی. گھر کی یاد بھی نہیں آتی. 5 ٹائم کی نماز بھی بعد جماعت پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. شکر الحمدللہ. آرمی سے ریٹائرڈ 4 سال ہوئے. میں مدنی ماحول میں 2 سال ہوئے ہیں. الحمدللہ داڑھی سنت کے مطابق, لباس بھی سنت کے مطابق پہننا شروع کر دیا ہے. زلفوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے اپنی دعوت اسلامی کے لیے دن رات کام کروں. کافی ساری دعائیں سیکھی ہیں. الحمدللہ مدنی ماحول بہت اچھا ملا ہے اور بہت دل خوش ہوا ہے. میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے. الحمدللہ بہت یہاں روحانیت محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی یہاں رونقیں ہیں. نماز کے فرائض سیکھیں, شرائط سیکھیں. میں میران یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. یہاں پہ نفلی اعتکاف کرنے کی نیت تھی. میری یہ نیت ہے کہ میں یہیں 30 دن رہ کر اعتکاف کروں گا. بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ مدنی قاعدہ زبردست تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر سنت اور آداب سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ میں نے بہت ساری سنت اور آداب سیکھی ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ کھانے کے آداب, پینے کے آداب, چلنے کے آداب, اٹھنے بیٹھنے کے آداب. لمحات مسرت ہے, دیوانے بڑے خوش ہیں. لمحات مسرت ہے, دیوانے بڑے خوش ہیں. کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. شخصیت. جی ہاں, تو ہو جائیے چشمے برا کیونکہ ہونے لگا ہے ایک بزرگ کا تذکرہ. آپ نے کہاں سے رمضان 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 فیضان رمضان.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طول اللہ اصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمن میں گھر بنوا رہے تھے. گھر بنوایا کسی نے. جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک روز اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا. ٹھیک ہے. تو نرس کی کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھوں. ارے انٹرسٹنگ ڈیفینیٹلی. گھر کے دروازے پر کیا لکھوں. سارے چوکن دیکھیں وہ دیکھیں ماشاء اللہ. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں لکھو گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اولاد فوت ہونے کے لیے اور مال ورثہ کے لیے جمع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت وہاں ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے بری بات کہی ہے. اللہ اکبر. تو گھر کے مالک نے عربی سے کہا کہ تیری ہلاکت ہو, انہیں جانتا نہیں؟ یہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی پیاری اور مدنی سوچ تھی کہ انہوں نے گھر پر لکھوانے کے لیے جو کچھ مدنی پھول عطا کیے اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے, واقعی عبرت ہے کہ ایک تعداد ہے جس کو گھر کے باہر کچھ لکھوانے کا جذبہ ہوتا ہے. فلاں ہاؤس فلاں ہاؤس فلاں ہاؤس وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے, کوئی غیر شرعی بات نہیں لکھی ہوئی ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہے ہیں, باپا آپ نے جب گھر بنایا تو کیا نام رکھا اس کا؟ انشاءاللہ میرا گھر تو مدینے میں بنے گا. سبحان اللہ. نہیں مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول گویا دیا کہ میں نے بھی یہاں کوئی گھر نہیں بنایا, گھر مدینے میں. وہ کون سا گھر ہوگا؟ اللہ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. لیکن یہ جو اصل میرا واقعی کوئی گھر نہیں ہے. اچھا, یہ گھر میری بڑی بہن کا ہے جس میں میں رہتا ہوں. البتہ نام اس کا میں نے رکھا ہے بیت الفنا. یہ گھر کا نام آپ نے رکھا. اور نگران شورا کے گھر کا نام میں نے رکھا ہے قصر عبرت. باپا یہ جو آپ نے اپنے گھر کا نام, اگر جیسے مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پر تو میرے ماحول میں آنے کے بعد میں نے آپ کے گھر کا یہ نام سنا, آپ کی زبان سے سنا, بیت الفنا. جب آپ نے یہ مکان لیا تھا تب کی بات ہے, یعنی جب میں ماحول میں تھا تب تو موسالین میں آپ کی رہائش تھی, پھر آپ کی رہائش یہاں منتقل ہوئی, پھر آپ کی زبانی ہی سنا. ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کو آپ ہی کہیں گے یہ. لیکن اس گھر کا نام بیت الفنا رکھنا یہ مطلب کوئی تصور تھا, خیال تھا, مطلب اس کے پیچھے کیا ایک ذہن کیا بنتا ہے, کار فرما کیا ہے؟ موت کی یاد کہ یہ گھر فنا کے گھاٹ اتر جائے گا, گھر والے بھی فانی ہیں. یعنی جو ابھی ہم نے باقی تو رہے گا نہیں نا. جیسے میں نے ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا جو واقعہ بیان کیا گویا کہ یہ مطلب یہ سوچ چلتی چلی آ رہی ہے نا بابا. سبحان اللہ. آپ کے میں نے سنے, پہلی بار ہی سنے میں نے کچھ مدنی پھول اس سلسلے میں. جی بابا, یہ گھر بناؤ ویران ہونے کے لیے, اولاد ہے مرنے کے لیے, مال ہے فنا ہونے کے لیے, اس طرح کے کچھ. جی انہوں نے اصل میں کسی نے ان سے دریافت کیا کہ یہ گھر جو ان کا گھر تعمیر ہو چکا تھا تو کسی نے پوچھا میں اس پہ کیا لکھواؤں,
تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اولاد فوت ہونے کے لیے، اور مال ورثاء کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ بڑے پیارے اور خوبصورت مدنی پھول تھے۔ آپ یقیناً اس وقت نیتیں کی طرف ہیں، ماشاءاللہ ہمیں روزانہ نیتوں کا اس طرح کے ذہن دینے کی ہمیں مدنی چینل کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے۔ بابا پھر میں اپنی ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے پیارے اور میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح خیبر کے سال اسلام لائے، 4 سال سفر و حضر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت پاتے رہے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ اور یقیناً یہ ایک نالج ہے کہ دنیا ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ان کا جو نام تھا یہ عبد الرحمن تھا، اور ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت سے یہ مشہور بھی اسی سے ہوئے، اور یہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کی گئی۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آستین میں چھوٹی سی بلی ملاحظہ فرمائی، اللہ اکبر، تو فرمایا یا ابا ہریرہ تھا، یعنی اے چھوٹی سی بلی والے۔ تب سے اس کنیت یعنی ابو ہریرہ کو اتنی شہرت مل گئی کہ آپ کا نام عبد الرحمن لوگوں کی غالب اکثریت کو یاد ہی نہیں۔ 35 سن ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی، 87 سال کی آپ نے عمر پائی، 87 ایئر۔ آپ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4364 حدیثیں مروی ہیں۔ بہت زیادہ یہ حدیثیں ان کو یاد تھی، انہوں نے مروی تھی، بلکہ یاد ہونے کا بھی میں آپ کو معاملہ عرض کر دوں کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ میرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کیا خوب عرض کرتے ہیں، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 7 روز تک مہمان رہا۔ اس دوران وہ، ان کے خادم اور ان کی زوجہ باری باری رات کو جاگتے، یعنی ایک سوتا تو دوسرا عبادت کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی عبادت کا معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہر روز 12,000 بار اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور یہ میرے دین کے حساب سے ہے۔ 12,000 بار روزانہ۔ اور حضرت سیدنا نعیم بن محرز اپنے دادا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 1000 گرہیں لگا ہوا ایک دھاگا تھا۔ 1000 گرہیں گرہ لگا ہوا،
وہ گروں سے پڑھتے ہوں گے نا. ہاں دھاگا تسبیح تھی. ہمارے دھاگے میں یوں جیسے کہ تسبیح کے دانے ہیں, تو وہ دھاگا وہ گٹھان لگی ہوتی ہوگی گرے, تاکہ وہ کوانٹٹی کے حوالے سے. جس پر تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھے بغیر آپ نہیں سوتے تھے. اب یہاں یہی ہے کہ آپ کے پاس 1000 گریں لگا ہوا ایک دھاگا تھا, کتنے پڑھتے تھے یہ نہیں پتا, ہو سکتا 1000 ہی پڑھتے ہوں. تو یہ کچھ ان کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے, اور ان کی بہت ہی پیاری پہچان یہ ہے کہ اصحاب صوفہ میں یہ بڑے نمایاں تھے. اصحاب صوفہ, ہاں کیسا تھا وہ جامع شیر. تو یہ مطلب اصحاب صوفہ وہ تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے. کچھ آتا ملتا تو لے لیتے, ورنہ یہ بڑے صبر و توکل کے ساتھ وہاں پر حاضر رہتے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہتے. گویا کہ یہ ایک طرح سے یہ مکمل طور پر اس وقت کی اگر میں بات کروں اور ہماری اصطلاح میں بولوں تو یہ جیسے کہ ایک وقف تھے اللہ کی راہ میں, اور بالکل ان کا کام نہیں تھا. اور اتنا مطلب کہ ان کو ذوق و شوق تھا. آپ دیکھیے نا کہ 4000 سے زیادہ حدیثیں کسی سے مروی ہونا, یہ کتنی بڑی ایک سعادت کی بات تھی. اور مطلب یہ نکل کر نیکی کی دعوت دیتے تھے کہ جاؤ مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, اور جا کر لوگ دیکھتے تو آپس میں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا. پھر ان سے کہا جاتا کہ یہ کیا, تو فرماتے ہیں کہ نبی یہی اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. اس طرح کا پورا مضمون ہے حدیثوں کا. مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم دین سیکھنے میں کوششیں کی گئی ہیں, اور علم دین سیکھنے کا جو ذوق و شوق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک سے ملتا ہے, اور بڑی غربت اور بڑی مطلب کہ انہوں نے ایک ایسا وقت گزارا کہ یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے زمین پر مطلب کہ تشریف لے آتے تھے, اور لوگ جیسے تھے دیوانہ سمجھ کے سینے پر بیٹھ جانا ایسا ہوتا تھا. پھر یہ خود فرماتے تھے کہ مطلب کہ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں, مجھے تو بھوک اس نہیں لگی ہوئی ہے. تو یہ ان کے بڑے مطلب کہ پیارے ان کے واقعات ہیں. یقیناً میں بھی بیان کر رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, اور ہم یہ تذکرے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان بزرگوں کی, ان شخصیات کی, ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت پیدا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے یہ بزرگوں کے جب عمل بیان کیے جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ عمل جو ہے نا واقعی سنتے ایسا چوٹ کر جاتا ہے